ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، پورے ضلع مظفر نگر سے آئے ہوئے اراکین مجلس منتظمہ، علماء کرام، حفاظ اعظام، مفتیان کرام اور جمعیت علماء کے بہادر ورکرز، میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں آج کے اس انتخابی اجلاس میں شریک ہو کر کے۔ ماشاءاللہ ایک جماعت کی نسبت سے، دینی نسبت سے اور بزرگوں کی نسبت سے آج ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں، اور ہم سب کے آنے کا مقصد واحد ایک یہی ہے کہ وہ جماعت جو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے سن 1919 میں قائم کیا تھا، اسی کی ہم لوگ بھی اسی کو نبھا رہے ہیں، اسی کو پکڑے ہوئے ہیں، اسی بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی مقصد سے، اسی غرض سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ اجلاس تو انتخابی اجلاس ہے، لیکن یہ دستوری ایک عمل ہے جو کرنا کا ہمارے بزرگوں، اس کے اعتبار سے ہم یہ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی صدر کا انتخاب ہوتا ہے، نائبین صدر کا انتخاب ہوتا ہے، جنرل سیکریٹری کا ہوتا ہے، پھر نائبین جنرل سیکریٹری کا ہوتا ہے، خزانچی کا ہوتا ہے، نائب خزانچی، ممبران ہوتا ہے۔ یہ ایک دستوری عمل ہے جس کو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے جو جمعیت کے ورکرز ہیں، ہمارے جو جمعیت کے عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، یہ سب اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دکھاوا کے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ اکابر جو اخلاص اور للہیت ہمیں دے گئے ہیں، اور ابھی تک ہم انہی کے گائیڈ اور انہی کے طریقے کے مطابق، ہدایت کے مطابق ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں اور گزارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس بات پر ہمیں بہت ہی خوشی ہے۔ اور پھر ہمارے ماشاءاللہ اتر پردیش میں چند اضلاع ایسے ہیں جو بہت ہی فعال ہیں، اس میں ایک نمبر 1 میں مظفر نگر ہے، بجنور ہے، میرٹھ ہے، اور بھی اضلاع ہیں جو ماشاءاللہ متحرک ہیں، بہت فعال۔ اللہ ہم سب کو نظر بس سے بچائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہم اس چیز کی قدر کریں کہ اللہ آج ہم جس شعار کے ساتھ یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد آباد ہے، اور آج ہم کرتا پیجامہ، ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہے۔ اگر وہ ہمارے اکابر جو تاریخ ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی جا رہی تھی، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم لوگ کس حالت میں ہوتے، کہاں ہوتے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان بزرگوں سے جوڑا، اس جماعت سے جوڑا، مسجد سے جوڑا، مدرسے سے۔ جبکہ یورپین ممالک نے ایک ناپاک سازش رچی تھی کہ ہندوستانی نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ سے اسلام و مسلمانوں کو ناپید و ختم کر دیا جائے۔ ایسے نازک ترین دور میں ہمارے اکابر اس کو محسوس کر رہے تھے، محسوس کر لیا تھا کہ اب کیا ہو رہا، لہذا محسوس کرتے کرتے وہ انگریز یہاں پر مسلط ہو گیا، اور تاریخ کھری پڑی ہے کہ اس نے ہماری اسلامی کتابوں کو دریا میں خرچ کرنا شروع کیا، ڈبونا شروع کیا، اس میں دبانا شروع کیا، علماء حفاظ قرہ کو اس نے شہید کرنا شروع کیا، جس کی پوری داستان ہے، تاریخ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اکابر سوچے اب ہم اسلام کو کیسے بچائیں، مدارس کو کیسے بچائیں، خانقاہوں کو کیسے بچائیں۔ لہذا اس وقت کے چلے وقت بزرگوں نے سن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی، پھر اس کے
6 مہینے کے بعد مظاہر سہارنپور کی بنیاد رکھی. پھر اس کے 10 و 12 سال کے بعد سن 1878 میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کی بنیاد رکھی. یہ 3 ادارے ایسے ہیں جو ام المدارس کہلاتے ہیں آج پورے ایشیا کے اندر بلکہ ورلڈ کے اندر. آج ان تینوں مدارس کے فضلاء، حفاظ، قراء، علماء کرام پائے جاتے ہیں جو دینی خدمت انجام دیں. حضرت مولانا ہمارے قائد ملت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے. انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کی آزادی میں جو کیریکٹر اور رول اس مدرسہ شاہی کا رہا، دارالعلوم دیوبند کے بعد وہ کسی نہ ادارے کو، نہ کسی یونیورسٹی کو، نہ کسی مکتب کو حاصل. اس لیے کہ اور اداروں سے 2 گئے، 4 گئے، 5 گئے، 10 گئے، 50 گئے، لیکن مدرسہ شاہی کی یہ خصوصیت رہی کہ یہاں کے تمام طلبا، اساتذہ، ملازمین سب چلے گئے تھے اور مدرسہ 6 ماہ تک بند رہا، جس کا ریکارڈ گورنمنٹ آف انڈیا میں بھی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان. ہمیں یہ تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس جماعت کی عظمت کو، اس کی تاریخ کو بتا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا، تاکہ وہ بچے جو آج نئے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں نہیں تو سمجھیں کہ یہ جماعت، یہ دین، یہ مدرسہ ہمارے پاس کیسے محفوظ ہے. آج ہم اس اسلامی شعار کے ساتھ کیسے محفوظ ہیں، یہ ان کی دین ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آیت پیدا ہوتا ہے اور اسی کے نقش قدم پر ہم لوگ چلتے ہیں. آج عالمی یا مرکزی اعتبار سے ہمارے قائد ملت حضرت امیر الہند قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ ہیں. آپ حضرات ان کے لیے زیادہ سے دعا فرماتے رہا کریں اپنی سحرگاہی میں، نمازوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، صحت و عافیت دے، اور یہ کارواں انہیں کے قیادت میں چلتا چلتا رہے، ہم لوگ ان کے نقش قدم پر. اسی طرح سے یوپی اعتبار سے ہمارے قائد حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب ہیں جو یوپی کو لے کر چل رہے ہیں. ماشاءاللہ اب اللہ نے ان کو عہدے کے احساس دیا ہے کہ امیر شریف اتر پردیش بنائے گئے، اور ماشاءاللہ عوام لوگوں نے بنایا. اللہ تعالیٰ وہ بھی کام لے گا، اللہ جس سے کام لینا ہوتا ہے اور غیبوبت میں ان کو دلا دیتا ہے. جب کوئی عہدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو ہمت بھی دیتا ہے اور وقت میں برکت اور افراد اللہ تعالیٰ اسے مہیا کر دیتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے. ہمیں لوگ ہاتھ پیر ہیں بھائی، کوئی بھی بڑا جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں لوگ ہاتھ پیر بنتے ہیں. تو یہ بھی ہماری سعادت کی ہمیں بزرگوں کے ہاتھ پیر بننے کا موقع ملا، ان کے نقش قدم میں چلے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک جماعت کی نسبت سے، ایک دینی نسبت سے، بزرگوں کے تعلق کی نسبت سے آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں. ماشاءاللہ مظفر نگر کا یہ بھاری بھرکم اجتماع اور یہ اراکین، میرے خیال میں یہاں اراکین ہی 500-600 تک ہو جاتے ہیں. یہاں کی ممبر سازی کے اعتبار سے ضلع بھی متعلق ہے، بہت پرانا ہے، بڑے بڑے اکابر یہاں سے پیدا کی شان ہے. اس کے اعتبار سے لوگ آئے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں پر 99% حافظ، قاری، عالم، مفتی ہیں. 1-2% میں ہم بھی ہمارے جو ہے حافظ ہیں، لوگ حاجی لوگ وغیرہ ہیں، اور جو ہے سماجی لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ. تو یہ سب جماعت کی نسبت سے کرتا ہے. ہمارے جمعیت علماء، ہمارے اکابر نے جب یہ جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا 1919 میں، تو اس کے دستور بنا، اور وہ دستور جیسے گورنمنٹ کا ایک دستور ہے کہ 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے کہ 2 سال کے بعد ٹرم پورا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. بہرحال اس اعتبار سے آپ حضرات نے ممبر سازی جو ہوگی، ممبر سازی کے بعد پھر کوٹا اکٹھا ہوتا ہے، پھر اسی کے اعتبار سے ممبران بنتے ہیں 1000 پر، اور ممبران کے بعد پھر یہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں انتخابی اجلاس کی طرف سے. پھر وہ دستوری چیز کو ہم لوگ عمل میں لاتے ہیں اور پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اسی مجلس سے آپ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. لیکن ہمیں انتخابی نہیں بتانا ہے، بلکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ جمعیت علماء کیا کر رہے ہیں. جیسے ابھی رپورٹ سیکرٹری پڑھا مولانا نے، کچھ مولانا مکرم صاحب نے پڑھا، اور اس کے بعد مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ رکھی. اس میں دیکھیے ایک بات مولانا مکرم صاحب نے بڑی اچھی کہی کہ اس میں جو خدمات ذکر کیے گئے ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں. کوئی آدمی جب جمعیت علماء کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں جمعیت علماء، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے. اگر آپ کی آپ
دلائل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے وہاں پر ہاتھرس کا مسئلہ ہے، وہاں گورنمنٹ بھی نہیں پہنچی، بعد میں پہنچی تعاون کے سلسلے میں، اور جمعیت علماء کے علاوہ کسی تنظیم کا کوئی تعاون نہیں ہے، صرف جمعیت علماء کا۔ تو آپ اس کو جب آپ کریں گے تو آپ جمہوریت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے پوری تفصیل بھری ہوئی کتابوں کی، ہر اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اور جو ہے اقتصادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے۔ اللہ شرف قبولیت سے نوازے، اللہ آپ حضرات کی نئی مدد فرمائے جن لوگوں نے اس میں دامے گرمے قدمے سبنے جس طرح کے تعاون کیا ہے، اللہ ان کو شایع نشان عطا فرمائے اور اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ ایک آمد ہے، ایک صرف ہوتا ہے۔ صرف اس کا تقریباً 17 لاکھ روپیہ بتایا گیا۔ آمد اس لیے ممبر سازی سے بھی ہوتی ہے، اور آمد اگر کوئی آدمی نہ اپنا اظہار کرے تو اس کا ایک صاحب خیر ایک بندے خدا کے نام سے لکھا جا سکتا ہے کہ بھائی ایک بندے خدا 1 لاکھ روپے، ایک بندے خدا 50، ایک بندے خدا 20,000۔ آمد بھی رہے، خرچ بھی رہے، اور یہ ہوگا ہی بہرحال۔ تو بہرحال یہ خدمات ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کے اعتبار سے اس 2 چیزیں چل رہی ہیں آپ کے اوپر، ایک مدارس کے اعتبار سے اور دوسرے وقف کے اعتبار سے، اوقاف کے اعتبار سے۔ دیکھیے اوقاف یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جب آدمی کوئی وقف کر دیتا ہے تو اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ اب کسی آدمی کو، کسی گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ عملات جو اللہ کے اختیار میں چلے گئے ہیں وہ اس میں کچھ رد و بدل یا خرد کر سکتے، اس کو کوئی حاصل نہیں۔ یہ مسلم لا ہے، مسلم لا میں کوئی آدمی کو مداخلت کا ہے۔ یہ جمہوریت میں جب ہندوستان آزاد ہوا سن 1947 15 اگست کو آزاد ہوا، اور اس کے بعد 26 جنوری سن 1950 میں جمہوری نظام بنا۔ تو جمہوری نظام میں یہ کیا گیا ہے، اور یہ دستور بنائے گئے ہیں کہ مسلم لا میں کوئی مداخلت نہیں ہو۔ تو اگر کوئی چھیڑخانی کرے گا تو وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ پھر دستور کے خلاف ہوگا، وہ بھی اسی قانون پہ جائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہمارے ہندوستان کے بارے میں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، گلستہ ہمارا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہمارا یہ ہندوستان خانہ کعبہ، بیت المقدس اور مدینہ منورہ سے بہتر افزائی سے نہیں، بلکہ جمہوری اعتبار سے۔ اور جگہوں پر بادشاہت ہے، لیکن یہاں پر جمہوری، یہاں پر بھی، یہاں کا اگر کتنا بڑا سے بڑا افسر ہوگا، اگر کوئی قانون کے خلاف کرے گا تو وہ بھی جیل میں جائے گا، وہ بھی قانون کی عزت میں آئے گا۔ آج نہیں دیر سے ہی، لیکن کوئی آئے گا قانون کی عزت میں۔ لہٰذا یہ ہمارے اوقاف مسلم لا ہیں جنہوں نے وقف کیا، چاہے جو بھی ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس میں کوئی آدمی کچھ نہیں۔ اگر کوئی آدمی مداخلت کرتا ہے تو گویا کہ جمہوریت پر حملہ کر رہا ہے۔ وہ جمہوریت جو ہمارے بزرگوں نے قربانی کے بعد، ہندوستان کی آزادی کے بعد اس کا نظام بنا، اس کے کوئی مداخلت کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اس میں، اس سلسلے میں صرف رپورٹ ہمارے قائد ملت کرے ہوئے مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور ہمارے اوقاف جیسے تھے ویسے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے مدارس کا مسئلہ ہے۔ مدارس میں آئے نہیں پتہ چلے باغپت کے اندر تو بہت بیچاروں پریشان ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں جگہ جگہ۔ جب اتر پردیش کے کسی بھی اسٹیٹ میں کوئی گورنمنٹ کوئی نفاذ کرے گی کوئی بھی چیز کا، تو وہ سب کے اوپر ہوگا، ایسا نہیں کہ کسی ایک ہی ضلع پر۔ اب لوگ کہتے ہیں مدارس ان کو کیوں بند کریں بھائی، وہ یہ جو ہے آپ کا وہ نہیں ہے، کیا نام، کیا کہتے ہیں، مانیتا نہیں۔ ہمارے یہاں کی مراد میں جو مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ آئے، ہم لوگوں نے ان کو بٹھایا، اعزاز کیا، چائے پانی کرائی۔ وہ پوچھنے لگے کہ صاحب آپ کا مدرسے کی تاریخ ہم نے بتائی، اس کی 148 سالہ سن 1878 سے لے کے تاریخ بتائی۔ تو کہنے لگے کہ صاحب آپ کا مدرسہ جو ہے بہت پرانا ہے اور یہ خدمات ٹھیک ہیں، تو آپ نے رجسٹری بھی کرائی ہوگی اور بجلی بل بھی لیا ہوگا، فلاں ٹھیک کیا۔ تو کہنا آپ نے اس کو مانیتا کیوں نہیں کرائی؟ ہم نے کہا بتائی کہ یہ مانیتا جو مدرسہ بورڈ ہے یہ کس نے بنایا؟ گورنمنٹ نے۔ ان کا گورنمنٹ کو کس نے بنایا؟ تو ہم نے کہا ہمارا سب سے بڑا جو مانیتا ہے وہ دارالعلوم، وہ ام المدارس،
مطلب ام المدارس تینوں کہلاتے ہیں، لیکن سب سے جو ام المدارس ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے سارے مدارس ہیں، وہی ہمارے لیے کہ اس کی ماں کیا ہے، تو ہم نے کہا وہ آخری مائی ہوا، اس کے بعد کوئی ماں نہیں۔ جیسے آپ کا مدرسہ بورڈ مائی ہوا ہے، آپ کہتے ہیں اسے ہمارا دارالعلوم دیوبند مائی۔ اب وہ بنا کے لے گئے یہ کیا، یہ تو پہلی مرتبہ نہیں، ہم نے کہا آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، اب یہ سنیے دارالعلوم دیوبند کو کہ یہ کس نے بنایا، ہم نے کہا جس نے ملک بنایا ہے، جس نے یہ بنایا اسی نے دارالعلوم دیوبند کو مانیتا دی، عوام نے دیا، اللہ نے عوام کے دلوں میں یہ رتبہ ہے دارالعلوم کہ ہمارے ایشیا کے اندر دارالعلوم سے بڑھ کر کوئی ادارہ ہے بھائی؟ یہاں کے دارالعلوم دیوبند کے جو فضلہ ہیں کی جو حیثیت ہے، یہ سمجھے کہ بنگلہ دیش جو دوسرا ملک ہے، بنگلہ دیش میں وہاں کے جو محدث ہوتے ہیں وہ نسبت حاصل کرنے کے لیے 1 سال دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیتے ہیں اور نسبت حاصل کرتے ہیں کہ نسبت خاصی نام ہے، کتنی بڑی اس کی مانیتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہم نے ان کو اپنی چرب زبانی سے ان کو ہم نے کہا، لیکن بہرحال ان کی ایک پلاننگ ہے کہ مانیتا، لیکن بہرحال ہم سوسائٹی کے اعتبار سے اپنے آپ میں جو بھی ادارہ قائم کریں اس کو سوسائٹی رینیول کرائیں، یہ قانونی چیز ہے۔ اس کے بعد میں حساب کتاب کو سی اے سے رجسٹر کریں، اور بھی جمعیت علماء یوپی اس طرح کرائیں۔ مدرسہ بورڈ سے ابھی ہمارے اکابر نے کچھ کہا نہیں کہ وہ بتائیں گے کہ کیا جائے گا، ابھی تو ہمارے اسی طرح چل رہے ہیں، اور اللہ نے چاہے جب مدارس اللہ کا قائم کیا، اللہ ہی چلا رہا، اللہ ہی چلاتا رہے گا۔ یہ حالات تو آتے رہیں گے، ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو پورے تجربے کے ساتھ ہمارے اکابر کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن اور طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بات لمبی ہو گئی ہے، اب ہم اصل مقصد کی طرف آئیں۔ ہر جو جمعیت علماء ہند کا ایک دستور ہے کہ ٹرم پورا ہونے کا بعد نمبر ثانی انتخابی جنازہ، وہ آج اس کا مبارک دن ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلا ٹرم گزر گیا، کیسے گزرا وہ چھوڑیے، اب یہ بتائیے ضلع مظفر نگر کے لیے آج کی اس مجلس میں آئندہ ٹرم کے لیے آپ کس کو صدر منتخب کرتے ہیں؟ کوئی آدمی آئے تجویز پیش کرے، پھر اس کے بعد طے کریں۔